السلام علیکم ناظرین، آج ہم ایک اور پروگرام کے ساتھ یعنی کہ پارٹ 2 کے ساتھ ہم گل پروین میڈم کے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں۔ ہم نے آپ کو کچھ دن پہلے پارٹ 1 بھی دکھایا تھا اپنی مری نیوز آفیشیل پہ، ابھی ہم پارٹ 2 آپ کو دکھائیں گے اور ہم اس پہ گفتگو کریں گے۔ یہاں پہ ہمارے ساتھ جو ہماری میزبان ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے ہم گفتگو کریں گے، بقایا جو یہاں سے ہم نے اس کو وائنڈ اپ کیا تھا وہیں سے ہم اس کو دوبارہ سے سٹارٹ کریں گے۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ جی الحمدللہ۔ اچھا جی، آپ ہمیں اس دن جو ہم نے جہاں سے چھوڑا تھا وہاں سے اپنی سٹوری ذرا آڈینس کو سنا دیجیے آگے۔ میرے تمام بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرے تمام سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ جی اچھا میم، آپ نے اس دن ہمیں اپنے بارے میں بتایا تھا اور آپ کے ہم نے لاسٹ میں آپ سے یہ پوچھا تھا کہ آپ نے اپنی زندگی کو کیسے اسٹرگل کیا اور آپ کے ہسبینڈ جب فوت ہوئے اس کے بعد کی ہم نے وہاں پہ اسٹاپ کر دیا تھا، آگے اپنی کہانی آپ سنائیں جہاں سے آپ کے ہسبینڈ فوت ہوئے۔ جی، ان کی ڈیتھ کے بعد جو معاملات تھے وہ میں نے بیان کیے تھے، اور جب میرے بچے گھر سے آ گئے تو میں اپنے بچے کے ساتھ اکیلی رہ گئی۔ پھر جب میری عدت پوری ہوئی تو اس کے بعد بھی میرا پتہ کسی نے نہیں کیا۔ پھر اس کے بعد ہم کیا کھاتے ہیں کیا نہیں، کسی نے کوئی ہماری پوچھ نہیں کی، کسی نے نہ میکے میں سے نہ سسرال میں سے کسی نے بھی نہیں کی۔ تو ایک بہن تھی میری، وہ میری کال بھی سنتی تھی، مجھے پیسے بھی دیتی رہتی تھی، اور ایک دوسری بہن تھی کراچی میں ہوتی ہے، وہ میرا مطلب بہت فون پہ میرے ساتھ حوصلہ افزائی کرتی تھی میری۔ اس کے علاوہ جو ملا مجھے حوصلہ گرانے والا ہی ملا، میرا کسی نے بھی ساتھ نہیں دیا۔ اور بچے جو تھے وہ ان کے پاس نہ تو تعلیم تھی اور نہ کوئی ایکسپیرینس تھا، ان کا آئی ڈی کارڈ تک نہیں تھا، اور ان کو مطلب وہ کام ایک نام تھا بھی کام کر رہے ہیں، وہ بچے کام سیکھ رہے تھے۔ تو ایک عورت کے لیے یہ بہت مشکل ہے، اور کہنے والوں کے لیے ہر بات بہت آسان ہے۔ میں نے بچوں کے لیے کیس بھی لڑے زمین کے، ان کے نام کروائی زمین، گھر کا بھی لگا ہوا ہے، انشاءاللہ میرا اللہ ان کو حق دے گا۔ اور میں نے بچوں کو کام، پھر اللہ نے چاہا بچوں نے کام سیکھ بھی لیا، بچے بڑے بڑے ہو گئے ہیں، اور میں خود بھی کام کرتی ہوں، میں شیف ہوں۔ اچھا ماشاءاللہ، آپ شیف ہیں؟ جی اچھا میم، آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے بچے جو ہیں ان کی کوالیفیکیشن کیا ہے؟ بچے 8ویں پاس، جب ان کے پیپر ہی ہو رہے تھے تو ان کے والد کی ڈیتھ ہوئی۔ جی اچھا، تو وہ بچے مطلب کہ ابھی خود جاب کر رہی تھی؟ جی، بچے انہوں نے کام سیکھا ہے، وہ جن کا میں نے کہا نیک ولی انسان کے ہاتھ میں نے دیے، انہوں نے بچے، ان کا احسان ہے، انہوں نے بچے رکھے، انہوں نے بچوں کو کام سکھایا، اور بغیر تعلیم کے، بغیر آئی ڈی کارڈ کے، بغیر ایکسپیرینس کے انہوں نے بچوں کو رکھا، انہوں نے بہت بڑا احسان کیا، اور میں تو ان کے احسان کا بدلہ نہیں چکا پاؤں گی، نہ چکا سکتی ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو صلہ دے گا۔ اور میں کہتی ہوں کہ ان جیسا ہر انسان ہو تو یہ زمین میں کہتی ہوں سونے کی بن جائے، اور میں کہتی ہوں کہ کوئی عورت کسی غلط کام پر مجبور نہ ہو۔ اچھا میم، آپ نے اپنا وقت جو ہے بڑا مشکل گزارا ہے، اس طرح کہ ایک اکیلی عورت کے لیے اس زمانے سے لڑنا، یہ زمانے میں چلنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ آپ نے یہاں پہ جب آپ کے ہسبینڈ فوت ہو گئے، آپ گھر سے بھی بے دخل ہو گئی، گھر سے نکل آئی، آپ نے ظاہر دھکے بھی انسان کھاتا ہے، ٹھوکرے بھی کھاتا ہے، جی، سمجھدار بھی ہو جاتا ہے جب ٹھوکرے کھاتا ہے تو۔ سمجھدار تو بہت پہلے سے ہو گئی تھی، پہلے سے ہی سمجھدار تھی، کیونکہ میرے شوہر جو تھے وہ 40 دن کے رہ گئے تھے، تو انہوں نے بس سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ ان کو پالا کس نے۔ وہ اپنی زندگی میں کبھی کوئی سٹیپ نہیں اٹھا پائے، اپنے حق میں کبھی فیصلہ نہیں کر پائے، کہ ایک کہتا تھا میں نے پالا، دوسرا کہتا تھا میں نے پالا، تیسرا کہتا تھا میں نے پالا۔ اس وجہ سے وہ اپنی زندگی میں ہی، وہ اپنی زندگی کے قرض دار تھے، وہ قرض چکاتے چکاتے وہ زندگی میں قرض ہی چکاتے رہ گئے، اور ہم روڈ پر ہی رہ گئے۔ چلیں، اللہ پاک نے آپ کے لیے نیک اسباب بنا دی آمین۔ اس کے ساتھ ہی، اور آپ جی، نے، اللہ نے آپ کو 4 بیٹوں سے بھی نوازا ہے، یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے آپ کے لیے کہ اللہ نے آپ کو 4 سہارے بھی دے دی ہیں۔ میں ایک دنیا والوں سے گزارش کرتی ہوں کہ ہر عورت گل پروین نہیں ہوتی، جو ہر مشکل سے لڑ جائے گی، ہر طوفان جھیل جائے گی، وہ عورتیں بڑی کمزور ہوتی ہیں۔ اور میری بچیوں سے، میری بیٹیوں سے، میری بہنوں سے میری گزارش ہے کہ اپنا بھائی خود بنے، اپنی بہن خود بنے، اپنی ہمت خود بنے، اپنی محفل خود بنے، اپنی تنہائی کو محفل بنائیں، اپنا ساتھ خود بنے، یوں نہ کہیں کہ میرا کسی نے ساتھ دیا، خود کا ساتھ خود ہی بنے، یہی آپ کے لیے بہتری ہوگی۔ جی، یہ تو ایک بہت اچھا ہی پیغام ہے ان لیڈیز کے لیے، خاص کر کے جن کے ساتھ کوئی سہارے نہیں ہوتے ہیں، جو بے سہارا ہو کے اپنے آپ کو ایک مطلب کہ لوگوں کے حوالے کر دیتی ہیں، جیسے کہ لوگوں کے حوالے کر دیا اور ہم نے
मैंने एक चीज़ सुनी थी कि आप किसी जगह पे किसी होटल में भी बैठते हैं ना, तो अगर आप बिरयानी की एक प्लेट भी खाते हैं ना, तो आप अपने पैसे खुद वहाँ पे करने की कोशिश करें। वो बिरयानी की प्लेट भी आप किसी मैं के ऐसा ही रास्ते पे ना करती हूँ, खाएँ। मैं ऐसा ही करती हूँ। मैं कहीं पर भी चली जाऊँ, अल्लाह का शुक्र है मुझ पर कि मुझे कोई ये नहीं कह सकता कि हमने इसको खाना खिलाया, हमने इसको चाय पिलाई, मैं किसी के साथ बैठी हूँ, मैं खिलाती हूँ, मैं खाती नहीं हूँ। हुँ, क्योंकि मुझे पता है कि जब औरत खाती है तो वहाँ से वो कमज़ोर हो जाती है। ऐसे जब औरत एहसान लेती है तो वो बस, जैसे कि मैंने अपनी किताब में सारी बात लिखी है, बच्चियों के हवाले से लिखी है, ख़वातीन के हवाले से लिखी है, ख़ासकर जो बेवा हैं, जो बगैर सहारे के हैं। और ज़रूरी नहीं है कि जो सहारों में ही हैं तो वो सहारा है, नहीं। मैंने एक ज़माने की डिग्री ली है। जब इंसान स्कूल कॉलेज की डिग्री लेता है तो उसको सहारा लेना पड़ता है, माँ का, भाई का, बहनों का, सबका। तो तब जाके उसको कॉलेज की डिग्री मिलती है, यूनिवर्सिटी की डिग्री मिलती है। तो मैंने ज़माने की ली है। और जो अल्लाह किसी को ज़माने की डिग्री तक ना लेके जाए, क्योंकि ज़माने की डिग्री लेने के लिए सबका साथ छोड़ना पड़ता है, सब छूटता है, तब जाके ज़माने की डिग्री मिलती है। जी मैम, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें वक़्त दिया। इसका बहुत-बहुत शुक्रिया। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड से आपके साथ मुलाकात होगी। तो नाज़रीन, आज की जो हमारी जो स्टोरी थी वो गुलपरवीन मैडम के साथ हमारी यही थी कि आप पार्ट 2 हमने दिखाना था, और उसमें हमने आपको इनकी पूरी कहानी का वाइंड अप करना था और बताना था कि इन्होंने किस तरह से अपनी ज़िंदगी को स्ट्रगल किया और किस तरह से ये आज इस मुकाम तक पहुँची हैं अपने 4 बेटों को लेके। अगर हमारा आज का ये प्रोग्राम आपको अच्छा लगा है तो हमारे मरीन न्यूज़ ऑफिशियल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपनी दुआओं में हमें याद रखें, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।